من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر العلم ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر ولقد كرمنا بني آدم صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوات بلند صلوات صاحبان اسلام و ایمان و ایقان ارباب معرفت و محبت و مبدت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول. آپ نے فکرہ نہیں کیا بیٹا موبائل ذرا نیچے رکھو موبائل نیچے رکھو موبائل میں فکرہ پھر دے رہا ہوں. صاحبان علم و معرفت و محبت و مبدت عاشقان رسول و آل رسول
وعاشقان عاشقان رسول۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے عزیز بچوں، میرے روحانی ہمارے بیٹوں، اس آیت میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، بیٹا چپ کر گئے ہو، جو فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہو بات سمجھ میں آئے تو بول۔ دیکھو میرے بچوں، میرے عزیزوں، اور خاص طور پر اس عظیم اجتماع میں شرکت فرمانے والے میرے تمام صاحبان اسلام و ایمان، بزرگوں اور بھائیوں، میں فکرہ پھر دے رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، دیکھو میں پھر کہتا ہوں، یہ ہے شیعان محمد و آل محمد کا عقیدہ بالتوحید۔ گزرنے دیں اس بچے کو، گزرنے دیں، جلدی راستہ دیں، جلدی گزر جائے۔ یہ ہے شیعان محمد و آل محمد کا عقیدہ بالتوحید کہ اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، یہ الگ بات ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنا دیا ہے ان کو لسان اللہ کہتا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اس آیت میں رہتی دنیا تک کے لیے یہ فیصلہ سنا دیا کہ مجھ بصیر کی نظر بھائی بیٹا عزیز تاکہ میں کچھ عطا کر سکوں۔ اس آیت میں اللہ نے تاکہ ہمیں قیامت احکم الحاکمین ہونے کے ناطے سے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ مجھ بصیر کی نظر میں، مجھ اللہ کی نگاہ میں، میری تمام کائنات میں سے افضل ترین مخلوق کون سی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ارشاد خدا بندی ہے، ہم نے اولاد آدم کے سر فرزندان آدم کے سر تاج فضیلت، تاج کرامت، تاج شرافت، تاج بزرگی سجا دیا۔ یعنی سب سے مخلوقات عوالم میں سے افضل ترین مخلوق کون سی ہے کہ ہم نے اولاد آدم کے سر پر دست ید اللہ کے ساتھ تاج فضیلت سجا دیا۔ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی حضرت انسان کو ہم نے خشکی اور دری کے سینے پر حق حکومت بخشا۔ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّیِّبَاتِ، اور ہم نے خیر الرازقین ہونے کے اعتبار سے اسی حضرت انسان کو رزق طیب، رزق پاکیزہ، رزق حلال بخشا۔ یہ الگ بات ہے کہ آئندہ آگے چل خواہشات نفسانی کے دلدل میں دھنس کر یہ ہمارے بخشے ہوئے رزق حلال کو رزق حرام میں بدل دے، لیکن ہم نے اسے رزق طیب بخشا ہے، رزق پاکیزہ بخشا ہے۔ وَفَصَّلْنَاهُ
علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر، سب پر نہیں۔ دیکھو بچوں، بڑے عرصے کے بعد فیصل آباد میں اس اعتبار سے میں خطاب کر رہا ہوں، تھوڑا آپ کو پرواز کرنا پڑے گا میرے ساتھ، کیونکہ میری تقریر لینے کے لیے آپ کو میرے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا۔ ہم نے اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر، سب پر نہیں، اس حضرت انسان کو حق فضیلت بخشا۔ معلوم ہوا اکثر اور ہے، کچھ اور بھی ہے۔ تو اب اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی مخلوقات میں سے اگر سب سے افضل ترین کوئی مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اگر انسان ہے، کمال ہے، تیرے سنا دی تے میرے سنا۔ یعنی اس آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کی پوری مخلوقات میں سے اگر کوئی افضل ترین اللہ کی مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اگر انسان ہے، کیونکہ صورت میں انسان ہونا اور بات ہے، سیرت میں انسان ہونا۔ بھائی آپ صفاؤ میں چھپ کر کے بیٹھ گئے، یہ آپ چوک میں نعرہ حیدری لگانے کی ادا بھول گئے جو اتنی کھیری آواز سے نعرہ لگایا ہے۔ دیکھیے ایک بات دے کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں، ایک بات میری بچوں لے لو پھر میں آگے بڑھتا ہوں، جس نے مجھے یہاں روک لیا ہے۔ جب بھی نام علی کا نعرہ لگایا کرو، شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، مسلمان تو ہو سب کے سب، تو یہ نہ سوچا کرو کہ یا علی تیرے نام کا نعرہ لگاتے لگاتے ہم نے تجھ پہ احسان کیا ہے کہ نعرے لگا رہے ہیں، اور نہیں اللہ کے بندو، یہ علی کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہاری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا ہے۔ واہ جیتے رہو، کیا ہو سلامتی ہو۔ تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، اس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو لیجئے میرا فکر پھر لیجئے تاکہ تسلسل قائم ہو سکے کہ اللہ نے فیصلہ کن، یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت انسان ہے۔ اگر انسان ہے، کیونکہ انسانی صورت میں انسان تو نمرود بھی تھا، اور بابا جی بولو چپ کر کے مت بیٹھو میرے سامنے۔ دیکھیں نا، انسانی صورت میں زمین کے سینے پر چلتا پھرتا انسان تو نمرود بھی تھا، فرعون بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، جنگ نہروا میں علی سے لڑنے والے خاکی بھی تھے۔ اور بیٹا نیچے کرو موبائل، نیچے کرو۔
ایک فکرہ اور دے دوں، اگر آپ لینا گوارا کریں تو ایک فکرہ اور دے دوں، سینے زمین پر چلنے والا نجس الوجود یتیم بھی تو انسانی صورت میں، کہ انسان اور ہے لیکن سیرت میں انسان ہونا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا۔ بیٹا تنگ دیکھو میری طرف، ورنہ میں یہ تو آپ چوتھی نسل میں ہے نا، کہ پہلی نسل والوں سے پوچھے کہ کس طرح یہ لوگ بہا، ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ لوگوں جو منکر حق ہو اس کو کبھی انسان نہ کہنا۔ میں کیا کروں؟ آپ نے بچے اٹھا دیے، انہیں کیا پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ صادق بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ حق ہے۔ سورہ حج کی یہ ہے، صادق بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ حق ہے۔ دیکھ لو فیصلہ آباد کے اس چوک میں سننے والوں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، کبھی ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آنا جو شیعہ سنی میں اختلاف پیدا کرنے کی خاطر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ شیعہ تو علی کو اللہ مانتے ہیں۔ میں آج بڑے عرصے کے بعد اپنی زندگی میں، زندگی خطابت فیصلہ آباد کے اس عظیم شیعہ سنی اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، کعبۃ اللہ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، ائمۃ الہدیٰ کی قسم، ہم شیعہ علی کو علی مانتے ہی اس لیے ہے کہ علی نے اللہ بنوایا ہے۔ شاباش بیٹا شاباش، دنیا کی چہک میں، خدا کی محل میں، زندگی کی لچک میں، تیری کلک میں، تیری امامت، تیری کلابت، آبید ولادت، کلمہ شہادت، بیٹا شاباش شاباش میرے بیٹا، جان چلیں گے، بڑھ بڑھ کے پیئیں گے، میرے کچھ ہوں گے، صبح بھی چلیں گے، چل کے بڑھیں گے، اور سے کہیں گے، گولی سی دے دو، ان سے کہیں گے، یہ اس کو ملے گی، دل سے کہے گا، دل سے کہے گا، دل سے کہے گا، ایک نعرہ بیٹا سلامت ہو۔ اس اجتماع میں تخریب کاروں کی تخریب کاری سے بچنے کے لیے اور
तागूती कुव्वतों की साजिशों से महफूज रहने के लिए मैं ये कलिमात देना जरूरी समझ रहा हूँ कि हम मुस्तफी, मुर्तज़वी, हैदरी, हसनी, हुसैनी, पंजतनी, जाफरी, इस्ना अशरी अली को अली मानते ही इसलिए है कि अली ने अपनी गुफ्तार से और अपने किरदार से अल्लाह को अल्लाह मनवाया। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, अल्लाह की ज़ात, सूरा अल-हज की आयत है, ला इलाहा इल्लल्लाह हक़। अब सूरा आले इमरान की आयत है जो अब अन्ना रसूला हक़, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हक़ है। अब मैं फिर इसी सूरा आले इमरान की आयत पढ़ रहा हूँ। नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल-हक़। ओए होए होए, मेरे हबीब, अल्लाह ने जो तेरे नूरानी कल्ब पर कुरान नाज़िल किया है, इसका एक एक लफ्ज़, हर लफ्ज़ का एक एक हर्फ हक़ है। ये है हमारा ईमान। अब मैं फिर बेटा क्या कर रहे हो? अब मैं फिर एक और आयत पढ़ रहा हूँ, सूरा अल-फतह की, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल-हुदा व-दीनिल हक़। अल्लाह वो है जिसने हिदायत का मरकज़ बनाकर अपना रसूल भेजा, जो है ही हिदायत का मरकज़। वो 40 साल तक हालत कुफ्र में कैसे रह सकता है? अल्लाह ने रसूल को, हमारे रसूल को मरकज़ हिदायत बनाकर भेजा है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़। और दीन इस्लाम को अल्लाह ने क्या कहा है? दीनुल हक़। तो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? हक़। रसूलुल्लाह क्या है? हक़। कुरान किताबुल्लाह क्या है? वही सब हक़ के मानने वाले। इसी तरह दीन इस्लाम, दीन खुदा क्या है? हक़। ये यहाँ भाई साहब से लेकर, यहाँ से लेकर आतशा से लेकर आखिर तक जितना शिया सुन्नी इज्तिमा आशिकाने रसूल का, गुलाम वाले रसूल का मेरे सामने मौजूद है। मैं सबके सामने हवाला दे के बात कर रहा हूँ। ये पूरा फैसलाबाद हमारे मुसलमान उलमा का एक गुलिस्तान है, जो कि मुकम्मल तौर पर हर दौर में पुरबहार रहा है। तो मैं हवाला दे रहा हूँ, कल जाके तस्दीक कर लेना। किताब का नाम है तारीख़ बगदाद, जिल्द नंबर 14। ये है पहली किताब। दूसरी किताब का नाम है मनाक़िब ख़वारिज़मी, ये भी अरबी में, वो भी अरबी में। मेरे बड़े भाई बुजुर्ग इस्लाम भाइयों की ये दोनों बड़ी किताबों में से बड़ी किताबें हैं। इसमें रसूल पाक का फरमान है, अलीयुल्लाह कीजिए। मैं तर्जुमा बदल रहा हूँ बच्चों, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए तर्जुमा बदल रहा हूँ। अजीज़े मन मोहतरम, मैं तर्जुमा बेटा बदल रहा हूँ, बदल क्या कर रहा हूँ। अली माल हक वल हक मा अली, हक का दूसरा नाम अली है। हक का दूसरा नाम अली है और अली का दूसरा नाम हक है। बस नाम हदीस आगे भी है, रसूल ने सर उठाया,
آسمان کی طرف دیکھ کر یوں دست دعائیہ روح دعا نے بلند کیے. واہ میرے سننے والوں، کمال ہے تمہارے سنوں کی. دست دعائیہ روح دعا نے آسمان کی طرف بلند کیے اور بلند کر کے سنو میں کیا کہا؟ اللہم ادر الحق حیث ما تارا علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیر. واہ، اب کہنے دو، جملہ کہنے دو. لہم قلوب لا یفقہون بہا، جو حق کو بیٹا نہیں میرا بیٹا، میں تو ان لوگوں کے لیے دل ہیں لیکن ان دلوں سے وہ حق کو سمجھتے نہیں. بل ہم اعین لا یبصرون بہا، ان لوگوں کے لیے آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے حق کو پہچانتے نہیں. بل ہم اذان لا یسمعون بہا، ان لوگوں کے لیے کان ہیں لیکن کان رکھنے کے باوجود آواز حق سنتے نہیں. خبردار، ایسے زمین کے سینے پر چلنے بل پھرنے والے لوگوں کو کبھی انسان نہ کہنا. یہیں تک تو میں نے لانا تھا. سینے زمین پر جو حق کو نہیں سمجھتے، حق کو نہیں پرکھتے، حق کی آواز نہیں سنتے، ایسے لوگوں کو جب زمین پر چلے تو ان چلتے پھرتے لوگوں کو خبردار انسان نہ کہنا. یہ صورت میں انسان ہے لیکن حقیقت میں کون ہے؟ اولئک کالانعام، یہ زمین کے سینے پر چلتے پھرتے جانور ہیں. نہیں اللہ کا فیصلہ سنو، اللہ سنو. نہیں یہ جانور بھی نہیں ہے. جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے. یہ جانور بھی نہیں ہے. جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے. اولئک کالانعام، یہ زمین کے سینے پر چلتے پھرتے جانور ہیں. نانا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہے، جو محمد الرسول اللہ کا منکر ہے، جو اس حق کا منکر، وہ مشرک. جو محمد الرسول اللہ حق کا منکر وہ کافر، جو علی مال حق کا منکر وہ کافی منافق تھا. بیٹا پیلے کتے والے، بیٹا دیکھنا میری طرف ہے. یہاں پھر یہ بچے جلدی سے گزارے ان بچوں کو جلدی ضرور. کوئی صاحب گھر میں جا کر یہ سوچے کہ گلفان صاحب نے علی کے دشمنوں کو اپنی زبان سے منافق کہہ دیا. نہیں، قطعاً نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. بیٹا نہیں ادھر نہ دیکھے نا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے وہ لو، جو رسول دے
وہ لو جس سے رسول روکے اس سے روکنا. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول سے فیصلہ سن کر رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو مسلط کرے یا رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے. نہ جو رسول دے وہ لو. اب یہ ہے بڑا مجمع فیصلہ بات کا. پہلے کبھی زندگی میں جوانی کے دور میں 24 گھنٹہ گھر میں تقریریں کرتا رہا ہوں 10 محرم کو, اور یہی شمع پر نور میرے سامنے تھا. آج بڑے عرصے کے بعد یہی منظر نورانیت شیعہ اور سنی کا آج میری نورانی نگاہوں کے سامنے ہے. تو اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں. نمبر 1 ترمذی شریف, نمبر 2 کنز الاموال, نمبر 3 ینابع المودت, نمبر 4 مودت القربہ, نمبر 5 انجح المطالب, اور بہت ساری میرے بھائیوں کی کتابیں. ان میں یہ درد ہے کہ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں سمیت رسول اللہ, میں نے اپنے کانوں سے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا اور عداوت وہی رکھے گا جو منافق ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے علی ہے 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 علی ہے. حیدر قرار دا کلندر لجپال دا حب علی رحمت اللہ علی سچے دے سلوات جھوٹے دے دانے پیشوار. جیسی نیت ویسی مراد سید اللہ تیرا عرش فرش پہ جھنڈا جھولا, جو تجھ کو بولا وہ گلی گلی رولا. سب مل کے بولو لا الہ الا اللہ. علی سے دشمنی کر کے نا عبادت پامال کر, علی سے دشمنی کر کے نا عبادت پامال کر. حج کیسے ہو گیا کچھ تو خیال کر, اور حیدر کا بغض دل میں رکھ کے طواف کرتا ہے, کعبے کو چکر دیتے ہو چکر نکال کر. اچھا بیٹا یہ بغض کا اپنے نفس کا ہے, چلو اس میں حدیث سنا دوں. آپ نے بھی فرمایا تو میرے بھائی شک نہ کریں کہ یہ صرف شاعری ہے, نہیں, یہ رسول کی حدیث کا ترجمہ ہے. کتاب کا نام ہے کنز الاموال, پھر سنو کنز الاموال, پھر سنو کنز الاموال, جلد نمبر 11. رسول پاک کا فرمان میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے عربی میں, اس میں یہ درج ہے رسول نے علی سے فرمایا یا علی لا یبغضک الا کافر. علی تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو یہاں بھی کافر ہے وہاں بھی. اب ہم موضوع کی طرف پلٹتے ہیں تاکہ جلدی جلدی یہ دامن سمیٹا جائے اور 1 گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ تقریر اپنے انجام تک پہنچ سکے گی. میں نے عرض کیا ہے اللہ کی ساری مخلوق میں سے افضل ترین کون ہے. اب نعرے آنے کا, اب آپ نے نعرے لگائیں گے آپ, لیکن میرا ساتھ دیا اللہ کی ساری مخلوق میں سے معاف رکھنا میں ادھر دیکھ یہ میری مجبور. اللہ کی ساری مخلوق میں سے اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہے
تو وہ حضرت ایدا اٹھی گرمی سے چپ کر دیا. کہا بیٹا سر جھکا کے بیٹھے ہو, خیر تو ہے, اسے اٹھاؤ, اٹھاؤ میرا بیٹا. ہم یہاں سر جھکانے نہیں آتے, سر اٹھانے آتے ہیں. تو سب سے افضل ترین مخلوق کون سی ہے؟ حضرت انسان. کیا سارے انسان برابر ہیں؟ اب یہ ہے تحقیق کا تصور جسے میں جلدی جلدی لے کر اختتام تک پہنچنا چاہتا ہوں. کیا سارے انسان برابر ہیں؟ نہیں. فیصلہ پھر قرآن سے لیتے ہیں. سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 میں وہاں سے آیت پڑھ رہا ہوں. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے اولاد آدم, اگر اللہ نے کسی دین کو تمہارے لیے چن دیا ہے تو وہ اسلام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم تمام مسلمان آپس میں بھائی اور خدا ہمیں اسی اتحاد اور اتفاق پر عشق مصطفیٰ کے سائے میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے, اور اسی جنگ کے توسل سے اللہ ہمارے پاکستان کو داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ رکھے. تا ظہور قیامت تا ظہور قائم علیہ السلام ہمارا یہ ملک پاکستان اسی طرح قائم و دائم رہے. تو اللہ نے جس دین کو چنا ہے وہ کون سا دین ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. خبردار بیٹا, اب سونا نہیں, اب بات ہوگی سلانے والا, لیکن آپ کو میں نے سننے نہیں دیا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. خبردار جب بھی مرنا کسی اور دین پر نہ مرنا بلکہ دین اسلام پر مرنا. آ گئی بات سمجھ میں؟ اگر نہیں آئی تو چلو 1 منٹ کے لیے درگاہ کشتی میں چلتے ہیں, جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ دین پر مرنا ہے آپ کیا کہتے ہیں, تو فوراً وہ کہتے ہیں دین است حسین. یہ حسینیت کا نعرہ نہیں لگاؤ گے, چپ کر کے بیٹھے رہو. 1,24,000 انبیاء اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ. ہم نے بعض نبیوں پر حد کے فضیلت بخشا. معلوم ہے سارے نبی برابر نہیں ہیں, بلکہ ان میں سے 313 رسول. میں نے کہا تھا نا سو جاؤ گے سوا چند احباب کے, ان میں سے 313 رسول افضل. اب وہ کون ہے 313 رسول جو ہے؟ اللہ پھر ان کا فیصلہ سنا رہا ہے. آؤ قرآن کی طرف. یہ رسول ہے کہ جن میں سے ہم نے کچھ حد کے فضیلت بخشا. تو ان 313 رسولوں میں اہل شیعہ اور اہل سنت دونوں کے نزدیک 5 رسول افضل ہیں. نمبر 1 حضرت حیدر. نمبر 1 حضرت ابراہیم. نمبر 2 حضرت نوح. نمبر 3 حضرت موسیٰ. نمبر 4 حضرت عیسیٰ. نمبر 5 ہمارے رسول پاک. کیا یہ 5 برابر ہیں؟ نہیں. واہ میرے بچوں, میں کی پڑھ رہے ہیں اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ ابھی آپ نے میری بات کو سمجھا نہیں. کیا یہ 5 رسول برابر ہیں؟ نہ. پھر یہ 5 رسول ہمارے رسول پاک وہاں کا مجتبی, یہاں کا مصطفیٰ, ان باقی 4 رسولوں سے افضل. اب یہاں پر میں پھر ایک آیت پڑھ رہا ہوں. ہر نبی میرے نبی کا امتی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
سات النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم ولا ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون میرے حبیب کو وقت یاد کر جب عالم انوار میں اللہ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ دیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول جو تمہاری نبوتوں کو گواہ ہوگا. اے کیوں ہے انبیاء، کیا تم اس آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے مل کر کہا اقررنا، ہاں ہم اس پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اپنے اس وعدے پر ایک دوسرے کے گواہ بنو اور میں بھی تمہارے وعدے پر تمہارا گواہ بنتا ہوں. لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سن لو، اگر تم میں سے کوئی نبی میرے محمد کا امتی نہ رہا، کلمہ گو نہ رہا، اپنے وعدے پر پورا نہ رہا، تو پھر سن لو وہ نبی نہیں رہے گا. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا. آیت میثاق نے بتا دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل اگر کوئی نبی ہے تو ودیت الہی کا نایاب گوہر، قدرت الہی کا نایاب گوہر، انعامات الہیہ کا لامنتہا مظہر، اللہ کی مخلوق کا سید البشر، خیر البشر، خیر النبیین، سید المرسلین، خاتم النبی، صرف اور صرف ہمارا نبی ہے. یہ ہے ہمارا ایمان بالنبوت کہ اللہ کے بعد اللہ کی ساری مخلوقات میں سے اگر کوئی افضل ہے تو انسانوں میں سے مسلمانوں میں سے صاحب ایمان میں سے انبیاء میں سے رسولوں میں سے ہمارا رسول. یہ ہے چینوں کا عقیدہ بالنبوت کہ خدا کے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم اپنے رسول کی برابری میں نہ کل کسی کو مانتے تھے اور نہ آج کسی کو مانتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، بڑی مشکل بات ہے، شیعہ سنی مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں جو مانتے ہیں. میں ان کے لیے بات دے رہا ہوں. اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نبی محمد کا امتی نہ رہا تو وہ فاسق، دیکھیں گے میری طرف دیکھیں گے، وہ فاسق بن جائے گا. تو فاسق کسے کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھے لفظ فاسق عربی لغت جہاں اور معانی ہیں ان معانی کے ساتھ ساتھ ایک معنی یہ بھی ہے، یہ ہے تیر انداز، اس کے ہاتھ میں ہے کمان میں ہے تیر. جب تک تیر کمان میں ہے وہ تیر ہے، انداز میں کمان سے تیر چھوڑا تو اب وہ تیر نہیں رہے گا. اسے عربی میں کہتے ہیں فاسق، یعنی ایسا کمان سے نکلا ہوا جو کبھی کمان میں واپس نہیں آ سکتا. اللہ فرما رہا ہے نبیو اگر کوئی میرے محمد کا امتی نہ رہا تو وہ دین سے ایسے نکل جائے گا.
وہ پھر دین میں واپس نہیں آ سکے گا. تو اس بھرے اجتماع میں اب کہنے الفاظ میں فکرہ ہاں کہہ رہا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار انحصار کس پر ہے؟ ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر. اگر ہمارے نبی کا امتی ہے تو نبی ہے. نہیں کریں اگر ہمارے نبی کا امتی ہے تو نبی ہے. اگر ہمارے نبی کا امتی نہیں رہا تو دین سے خارج ہو گیا. اب بتاؤ میرے مسلمان بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے ہم وطنوں، میرے اسلامی بزرگوں، گلفام بیچارہ کیا کرے؟ قرآن کی سورۃ المائدہ کی اس آیت کو کہاں لے جائے جو سن 10 ہجری 18 ذوالحجہ غدیر کے موقع پر رسول سے نازل ہوئی. یا ایھا الرسول بلغ ما. پہلی تفسیر در منصور، دوسری تفسیر تفسیر کبیر جلد نمبر 12، تیسری تفسیر تفسیر الکشاف، چوتھی تفسیر تفسیر روح المعانی، پانچویں کتاب جناب المودت. اور اب ٹائم نہیں رہا، میں کتابوں کے نام نہیں لیتا. میرے تمام اہل سنت بھائیوں نے اور بالخصوص تفسیر کبیر اور در منصور اور تفسیر الکشاف میں بڑی تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صاحب معراج رسول نے 1,24,000 اپنے پیارے پیارے صحابیوں کے ساتھ میں اپنے معراجی ہاتھ پر علی کو معراج کرا کے کہا من کنت مولا فہذا. دونوں ہاتھ بلند کر کے علی ہو 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 علی ہو. تو تمام نبیوں میں سے رسول افضل، رسولوں میں سے ہمارے رسول افضل. اب بات یہاں آ کے رکے، ہمارے رسول کے بعد افضل کون ہے؟ یہ تو ہے نا ہمارا ایمان عقیدہ تمام شیعہ سنی مسلمانوں کا کہ پوری کائنات میں اگر کوئی افضل ترین ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا رسول ہے. لیکن پیارے بچوں، بات یہاں آ کے رک جاتی ہے کہ ہمارے رسول کے بعد کائنات میں سے افضل ترین کون؟ جب یہاں آ کے رکے کیونکہ اب گھڑی مجھے رکنے نہیں دے رہی. میں نے کہا تھا گھنٹے میں تمام کر دوں گا، اب 10-12 منٹ باقی ہیں، میں تمام کر رہا ہوں. تو لیجیے، یہ میرے بھائیوں کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین، عربی میں. دوسری کتاب ہے ارجح المطالب، حضرت مولانا عبید اللہ امرا شریف اردو میں. تیسری کتاب ہے جناب المودت، حضرت علامہ سلیمان قندوزی حنفی علیہ الرحمت. چوتھی کتاب ہے آل رسول جلد نمبر 2، اہل سنت کے پیر حضرت پیر سید خضر حسین صاحب چشتی کی یہ کتاب ہے. ان تمام کتابوں سے لے کر میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. رسول پاک کا فرمان ہے من اراد ان ينظر الى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في خلدته وإلى يعقوب في حزنه وإلى يوسف في جماله وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في زهده فلينظر. میرا جو امتی یہ چاہتا ہے آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے فہم میں، خلیل کو اس کی خلدت میں، یعقوب کو اس کے حضر میں، یوسف کو اس کے جمال میں، موسیٰ کو اس کی حیبت میں، عیسیٰ کو اس کے ظہر میں دیکھے. فلینظر، اسے چاہیے دیکھے. کسے دیکھے؟ الی وجہ علی ابن ابی میری 45 منٹ کی تقریر بے شک تھا. اب جو 2-4 ٹکڑے دے رہا ہوں یہ نہ بھائی، یہ اگر داد نہ دے
تو آپ وعدہ کریں آپ دیں گے. آپ کو یاد ہے آپ سب کو یاد ہوگا, یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگوار سے ان کی بیٹی نے شہزادی نے ان سے کہا تھا کہ بابا جان کیا آپ نے آج علی کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے؟ ایک بار پھر سوال, آپ نے علی کو آج پہلی مرتبہ دیکھا؟ نا میرا پیارا بیٹا, میں تو ہمیشہ علی کو دیکھتا رہتا ہوں. بابا جان آج کوئی خاص وجہ تھی؟ آپ میرے ساتھ ماہ گفتگو تھے, گفتگو کو آپ نے کٹ کرتے ہوئے یعنی مجھ سے بات تمام کرتے ہوئے جیسے علی آئے آپ نے علی کو دیکھنا شروع کر دیا, بات تک نہیں کی. جب تک علی بیٹھے رہے آپ علی کو دیکھتے رہے. کہا نہیں میرا پیارا بیٹا آپ خفا نہ ہو, میں علی کو نہیں دیکھ رہا تھا. بابا جان علی کو تو دیکھ رہے تھے. نا میری شہزادی, میں علی کو نہیں دیکھ رہا تھا. رسول کی حدیث ہے النظر الی وجہ علی عبادت, میں تو علی کو دیکھ کر اپنی عبادت کا حصہ وصول کر رہا تھا. تو اسی طرح رسول کی حدیث ہے, اسی طرح رسول کی حدیث ہے ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. یہ نعرہ لگانا علی کا یہ عادت نہیں, یہ ہماری عبادت. گیارہ ہجری پھر 11 ہجری 28 صفر رسول پاک کی پیشانی منورہ پر وصال کا پسینہ ظاہر ہوا. یا اتنے میں جبرائیل جنت سے کفن اور جنت کا کافور لے کر رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جیسے جنت کا کفن اور جنت کا کافور رسول کے سامنے جبرائیل نے رکھا, رسول کی آنکھوں میں آنسو بھرا, آواز دے کر کہا علی ذرا میری کمر کو سہارا دے. اللہ اکبر. علی نے رسول کی پشت کے پیچھے بیٹھ کر کمر کو سہارا دیا. رسول نے جنتی کفن اور جنتی کافن اپنے سامنے رکھا. کفن کو 4 ٹکڑوں میں رسول نے تقسیم کیا اور کافور کو 4 حصوں میں رسول نے تقسیم کیا. کفن کا ایک ٹکڑا اور کافور کا ایک حصہ اپنے لیے رکھ کر علی سے کہا یا علی مجھے غسل وصال تم نے دینا ہے. یہ کفن کا ٹکڑا اور یہ کافور کا حصہ میرے لیے. کفن کا دوسرا ٹکڑا اور کافور کا دوسرا حصہ. روتی ہوئی بطول کو بلا کر کہا بطول میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں, میرے بعد زخمی پہلو پر ہاتھ رکھ کر سب سے پہلے تو آئے. یہ کفن کا دوسرا ٹکڑا اور کافور کا دوسرا حصہ یہ تیرے لیے ہے. کفن کا تیسرا ٹکڑا اور کافور کا تیسرا حصہ علی کو لے کر کہا یا علی 47 ہجری ماہ رمضان مسجد کوفہ تیری نورانی پیشانی پر زہر بھری تلوار چلے گی. یہ کفن کا ٹکڑا
اور یہ کافور کا تیسرا حصہ یہ تیرے لیے ہے. دائیں دیکھا حسن رو رہا تھا, بائیں دیکھا حسین رو رہے تھے. آواز دے کر کہا حسن ذرا میرے قریب. شہزادہ حسن قریب آئے, روتے ہوئے رسول نے بیٹے کا منہ چوما, منہ چوم کر کفن کا چوتھا ٹکڑا اور کافور کا چوتھا حصہ بی بی علی کو, بی بی بطول کو دے کر کہا بیٹی یہ علی کو دے دینا, یہ حسن کے لیے سنبھال کے رکھے گا. کفن بھی ختم ہو گیا. بس میں نے پڑھ دیا مصائب جتنا پڑھنا تھا. کفن بھی ختم ہو گیا, کافور بھی ختم ہو گیا. جب کفن اور کافور دونوں ختم ہو گئے, روتی ہوئی زینب نے ماں کو دیکھا. روتی ہوئی ماں نے حسین کو دیکھا. جب حسین روتا ہوا نظر آیا, بی بی بابا کی طرف دیکھ کر کہتی ہے بابا بابا کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا؟ کہا بیٹی خیر تو ہے. کہا ہر ایک کے لیے آپ کفن کا ٹکڑا بھی دیا ہے, کافور کا حصہ بھی دیا ہے. وہ دیکھو میرا حسین اکیلا رو رہا. جب حسین کو رسول نے روتے دیکھا, آواز دے کر کہا آؤ میرا غریب کربلا بیٹا, آؤ میرا مظلوم کربلا بیٹا, حسین ذرا میرے قریب آ جا. جب حسین قریب آئے, سینے سے چمٹایا, گلے کا بوسہ دیا. بوسہ لے کر کہتے میرا لال. کفن کا ٹکڑا انہیں دیا جاتا ہے جنہیں کوئی غسل دینے والا ہو, جنہیں کوئی کفن پہنانے والا ہو. ہائے میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کربلا کا میدان, تیرا زخمی لاشا بجائے کفن پہنانے کے ظالم گھوڑے دوڑاتے رہیں گے. بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے, مجھے مصائب پڑھنے دے, بیٹھے رہے. رونے والوں جس وقت کو یاد کر کے رسول روتے رہے, وہی وقت حسن پر آیا. سن 50 ہجری 28 سفر جس کی آج 30 تاریخ ہے. حسن کا تابوت جب مدینے میں اٹھایا گیا تو ہمیشہ رواج ہے کہ جب سرداروں کا جنازہ علاقے سے گزرتا ہے تو رعایا اس پہ پھول چڑھاتی ہے, رعایا اس پہ چادریں برساتی ہے. حسن بھی تو جوانان جنت کا سردار تھا. مدینے کے کچھ لوگوں نے کیسے پھول برسائے, 70 تیر حسن کے تابوت پر برسے, جس میں سے 7 تیر کفن سے گزر کر حسن کی میت پر لگے. اور رونے والوں یہ بڑے شہزادے کے ساتھ مسلمانوں نے سلوک کیا. اور ہائے کربلا, جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو سیدہ زینب